حضور بولے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ کتھے گئیاں ڈھونڈا اندر جی؟ ہوں تو پیسے ڈھونڈنے ہیں سارے، عام کیا خاص کیا، چلو بھی اس سے آگے تھوڑی کڑوی ہے میں نہیں کروں گا، ہوں تو پیسے ہی ڈھونڈنے دے، پتہ نہیں ڈھونڈا کتھے گئیاں۔ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ اور حضرت جی یاد رکھنا، جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں پا لیا۔ حضرت جی سب تو ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا میاں یدیں آواز دوست، تجھے کیا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی دھیان رکھنا ہمیشہ، وہاں جاؤ ادب حضرت جی ادب۔ ہاں، اور یہ تصویروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے، ادھر سے ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے آئے کھچ کھچ کے ٹوک، جب وہ نوازتے ہیں نا پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی ہے، پھر کر بس ہمیشہ کوشش میں رہنا کہ وہاں سے کرم ہو جائے کوئی۔ وہ کہتے ہیں سلام عرض کر رہا تھا، بے خودی طاری ہوئی، وہ جی چاہا کہ میں جو وہ سنہری جالی ہیں نا ان کو ہاتھ لگاؤں، لیکن فرماتے بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھے اور جالیوں کو نہ ہاتھ لگا لیا، اور وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اور اس نے عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور ہاتھ پہ نہ حضرت جی پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا۔ یہاں حضرت جی کسی نوجوان کو بھی ڈنڈا لگے وہ بھی ضرب نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ یہاں کون سا ماس ہے، ہڈیاں ہیں ساری، وینے ہیں، وہ تو تھے ہی بزرگ، کچھ ضرب بھی بڑی شدید تھی۔ وہ کہتے ہیں ضرب کی شدت کی وجہ سے نہ دل گھبرایا، سر چکرایا، اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، لیکن کہتے ہیں جیسے یہ دو بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی ہے، اندر کی کھل گئی ہے، اور دیکھتا کیا ہوں کہ گرا تو زمین پہ ہی ہوں، لیکن جو میرا سار ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ کے وہ ڈنڈا مارا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا۔ حضرت جی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، پہلے دیکھا جائے گا ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ والی کھادا ہے، ساڑھے لی کھادا ہے کہ مشہوری لی کھادا ہے، ساڑھے لی کھادا ہے کہ نام لی کھادا ہے، اور جس دن ان کے لیے ایک بھی کھا لو گے نا گرم ہو جائے گا۔ تھوڑا کرنا، لیکن کرنا حضرت ان کے لیے۔ اب دیکھیں نا ہم تو بہت دور آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، قربان جاؤں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ غائب تھا، وہ تاج بھی وہ تھا جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں موجود تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ مصر کے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ کتنا قیمتی ہے، کتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس پہ۔ میں بڑا پریشان تھا، کیا جواب دوں گا؟ فرماتے میں اسی پریشانی میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا جس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، میں نے دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس نے آ کے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام، اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکال کے میرے سامنے رکھا، سلام کیا کہ پھر واپس۔ آپ فرماتے سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے، پھر بھی تاج واپس کر گیا۔ فرماتے ہیں میں جب اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، اب فرماتے میں نے پیچھے سے اس کو کہا رک، وہ رک گیا۔ اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر دیا۔ اب فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر اور مجھے دکھا تو کون ہے۔ اب فرماتے اس نے کپڑا تو نہیں نیچے کیا، اور مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں کہ منہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ تھوڑا کر لینا ذرا، لیکن کرنا ہے اخلاص سے، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں۔
تھوڑا کر لینا. اب دیکھیں نا آیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہیں کہ جن کی تربیت حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور مولا مشکل کشا وہ ہیں جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے کی. وہاں کو شائبہ بھی تھا حضرت, لیکن تقویٰ دیکھو حضرت. اور لکھا ہے سفیان ثوری حاضر ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. ہمارے والا مزاج نہیں کہ جی تنقید برائے تنقید, نہیں, محبتیں تھیں. عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. وہاں تو سادگی تھی. تو لکھا امام صاحب نے نا وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے, یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھے اس لیے نیچے باندھی ہے. اخلاص کا دامن نہ چھوڑنا, پھر کرم ہوگا. کیونکہ آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے پیر و مرشد نے 100 سال کے قریب عمر پائی جی, میرے دادا پیر و مرشد. میں کہتا ہوں جی 20 نکال دو, صاحبزادے تھے, بڑی چھوٹی عمر میں آپ سجادہ نشین ہوئے. تو میں کہتا ہوں چلو جی 20 نکال دو, پھر بھی 80 بچ گئے. آپ اپنے وقت اخیر آپ رویا کرتے تھے حضرت, اور کیا کہا کرتے تھے, جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگنی نہیں آیا. جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کوئی منگنی نہیں آیا. سودا ہے جی پاجی, منگن والا کوئی نہیں. سودا ہے منگن والا کوئی نہیں. سودا ہے منگن والا کوئی. بس دعا کرو اللہ میں طلب عطا کر دے, اللہ میں اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے. اللہ اس دنیا کی محبت سے بچا لے, سینے روشن ہو جائیں, فکر آخرت عطا ہو جائے. کیونکہ ماشاءاللہ جو پروگرام کا موضوع ہے وہ بھی اصلاح معاشرہ ہی ہے. اندر کوئی اصلاح کی فکر جو ہے نا حضرت جی ہم میں پیدا ہو جائے. ابھی نہیں حضرت, ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ابھی خود کو نہیں دیکھ رہے. بات تب بننی ہے جب ہم نے خود کو دیکھنا ہے حضرت جی. آپ میری غلطیاں دے, اور ہم نے حضرت جی نیت ہی کر لی ہے دیکھنی غلطیاں. اس دن ایک بندہ نا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت جی مچھاں بڑیاں بڑی ہیں. میں کوئی دلیل نہیں دوں گا جی یہ ہے وہ ہے, غلط ہے, اللہ مجھے معاف کرے, غلط ہے میرا. لیکن میں نے اس کو کہا میں یار تینوں مچھاں ہی لبھی ہیں, داڑھی نہیں لبھی ہے کوئی. میں نے سر پہ پگ باندھ رکھی تھی, میں پگ بھی نہیں لبھی. جو سینے میں قرآن ہے وہ بھی نظر نہیں آیا, جو اندر علم دین ہے وہ بھی نظر نہیں آیا. ہم ارادہ ہی کر چکے ہیں, ہم نے دیکھنی غلطیاں. جب ہم ذہنی غلطیاں دیکھنے کا بنا چکے ہیں تو ہمیں پھر غلطی نظر آئے گا سارا کچھ. ہم نے جب ارادہ یہ کر لیا کہ دیکھنی جا کے غلطی ہیں تو پھر تو سب غلط نظر آئے گا. ارادہ کرو کچھ اچھا دیکھنے کا, آپ کو بہت کچھ اچھا بھی ملے گا. ہم نے ارادہ کر لیا حضرت. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے حضرت. جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, واڑا کدی نہیں اپنے اندر بھی. وہ بھائی جائے گا نہیں تو نکالے گا کیا, جا تو صحیح, کبھی لگا تو صحیح ہوتا اپنے اندر بھی. میرے دادا پیر و مرشد تھے بڑے رقیق القلب حضرت. کچھ ہوتے ہیں نا بزرگ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں, حضرت بہت رقیق القلب تھے, نرم تھے دل کے بڑے زیادہ. وہ ایک مرید تھا تو اس کو بھی بیماری لگ گئی حضرت, وہ دوسروں کو دیکھنے کی. اب اس کی تربیت کرنی تھی, تھے بڑے نرم. سمجھنا ہے کیا کروں کہ تربیت بھی ہو, عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. وہ بڑی عید آ گئی حضرت. تھا وہ گجر برادری سے تعلق رکھنے والا مرید, اس کو پیغام بھیج کے بلا لیا. وہ آیا, اس کو فرمانے لگے بھائی ظاہر ہے تو گجر ہے, جانور وغیرہ تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ذرا تمہیں پہچان بھی ہے اچھے برے کی, تو چل میرے ساتھ ذرا مجھے کوئی جانور ہی لے دے. وہ بڑا خوش ہوا, پیر صاحب کا لیلا لینا. وہ چلا گیا. حضرت نے جا کے ایک لیلا پسند فرمایا, فرمانے لگے بکرا. بھائی دیکھا ذرا, جو حضرت جی وہ ان کا سٹائل ہے جانور کو چیک کرنے کا. پہلے کھوریاں دیکھیں, کان اٹھا کے دیکھے, دان چیک کیے, پیچھے سے پٹھ دبائی. عرض کرنے کا حضور کو لیلا ٹھیک نہیں. دوسرا چیک ہوا ریجیکٹ, تیسرا چیک ہوا ریجیکٹ, چوتھا چیک ہوا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا تو حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابیا لے لے نہ ریجیکٹ کریا, سن ذرا لے لے کی کہنے دینی ہے.
وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور لیلے بھی کچھ کہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ عرض کرتا ہے حضور یہ لیلا کیا کہہ رہا ہے، یہ بکرا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب، میں نے پوچھو ہاں، میریاں تو کھریاں دبا کے بھی ویکھیاں سن، میرے تو کان بھی چوک کے چیک کیتے سن، میرا تو منہ کھول کے دند بھی ویکھے سن، میری تو پچھو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سن۔ میں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے ویکھیے حضرت جی، کدی ویکھیے اپنے آپ ویکھاں گے نہیں تو ٹھیک کیویں ہوں گے؟ ویکھیے حضرت جی، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا، نہ کر ترلے خاج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے محلے کا کو بندہ حج پہ چلا گیا، جب واپس آیا نا ملنے، آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں آیا، کوئی گل ہی سنا یار دی۔ انہیں میرے یار کی سنانی تھی حضرت جی۔ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور جب میں وہاں گیا نا سین حرم میں تو کیا دیکھ بتاؤں، نور ہی نور تھا، آپ نے پتہ ہی انہیں جگہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فی الفور وہاں مصرے لکھے حضرت، کہتے کیا اس کو، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ عرض کیتی بولے شاہ جی تاڑے نیڑے کیویں، ساڈے تو کیوں دور ہو گیا؟ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی ہے، بغض کی پلیتی، حسد کی پلیتی، تکبر کی پلیتی ہے، اتنا گند ہے، اتنا گند۔ پھر اگوں حضرت جی ساڑی واری بھی ہے مولویاں دی، فرماتے نے مولا چھوڑ دے علم کتاباں دا، یہ جو مبتدی ہیں نا یہ ان کے لیے نہیں ہے، انہوں نے پڑھنا ہے حضرت جی، جڑے ساڈی عمر والے نے نا ہوں سانوں کہندے نے چھڈ ہوں جڑا پڑھے وہ تے عمل کر، مولا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چاہے ہی بھار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیری نیت وچ بدنیتی ہے۔ پھر اپنے آپ کو کہندے نے دریا ویکھ وحدت دے وڑیا، گھومن کیراں دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار۔ ہائے 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 اللہ بس ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہی کو کرم کر دے۔ امام حسن رضی اللہ فرمایا بابیو تیار رہی ہو، پکی فصل ہو کسی ویلے بھی وڈ لینا۔ اب باری آئی نوجوانوں کی، ان سے مخاطب فرمایا بھائی نوجوانوں تمہیں بھی کوئی سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، فصل کی خدمت کرتا ہے، ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا نوجوانوں تم بھی تیار رہنا، کہیں اس طرح نہ ہو کس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تم نے پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے۔ تیاری ہے حضرت جی، بشکڑی بن کے رکھی ہو، اللہ سب نو لمبی عمر دے لیکن کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے بلاوا ہے، بشکڑی بن کے رکھی ہو، کسی ویلے انہوں نے گڈی تو لا چھڑنا جتنے مرضی ہے جی۔ میں کہ مثال کے طور پہ جی گاڑی لاہور تک جائے گی لیکن کوئی پتہ نہیں حضرت جی وہ گجراں والے لا چھڑن، کوئی پتہ نہیں چاندے کی لا چھڑن، کوئی پتہ نہیں حضرت جی کاموں کی لا چھڑن، کوئی پتہ نہیں سادوں کی لا چھڑن، کوئی پتہ نہیں کیڑے والے سرکاری آرڈر آ جانا۔ ہاں جی یہ جو پلاننگ ہے یہ ہماری پلاننگ ہے۔ وہاں تو میاں صاحب کہتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے۔ بھائی جب سرکاری آرڈر آ گیا تو کیا آگے سے کہیں گے، بڑے بڑے گئے جی، عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کھل کھل مریے، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں، تے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور ستھرانے۔ یہ صرف یہ ہم بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف دو ہیں، حضرت انسان اور جن،
جو غافل ہوتا. باقی ہر ذی روح کو یاد آ جانا ہے, ہر ذی روح کو یاد آ جانا ہے. بلکہ لکھا ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے, اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ بدک چکا تھا, آپے سے باہر ہو گیا تھا, اتنے قد کا جانور, کون پکڑے اس کو, کون سنبھالے اس کو. صحابیت کا روب, نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آگے بڑھے, آپ نے نکیل تھام لی, کھڑا ہو گیا, لکھا ہے آپ نے کانوں میں کچھ کہا, اب تشریف لے گئے, وہیں کھڑا رہا. بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگ رہے, لیکن 60 اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد بیٹھ گیا, انہوں نے آگے کھانے کو بھی رکھا, کچھ نہیں کھایا, مر گیا بیٹھا بیٹھا. لوگ بڑے حیران ہوئے, بھائی کیا کہہ دیا حضرت عمر فاروق. اگلے دن آپ تشریف لائے, لوگ حاضر ہوئے, حضرت کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. حضرت کی حضور کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ حضرت وہ تو مر ہی گیا, وہاں کھڑا رہا, بیٹھ گیا, آگے کھانے کو رکھا, نہیں کھایا, مر گیا وہاں, کیا کہا تھا؟ تو میں اپنی اور آپ کی جو ہے نا وہ آسانی کے لیے پنجابی میں مفہوم بیان کر, اور فرماتے اتنا ہی کہا تھا, بھیا نہ پوڑ کیوں ہیں, مرنا نہیں یاد. اسی حضرت جی تاں ہی پوڑ ہوئے, جتوں میں ٹرے ہاں میں اتھے ہی واپس آ گیا کہ نہیں یاد ہے. جی یاد ہوں نا تو انداز کچھ اور ہوں, پھر انداز کچھ. میرے جو بزرگ تھے نا دادا پیر و مرشد, آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا, حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی, بڑی بزرگ شخصیت تھی, اور آپ کا شمار سیالکوٹ کی ان شخصیات میں سے تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے یہ کچھ کلام کریں, ہم سنیں. بڑا کلام کیا, لیکن ایک وقت آیا جب آپ کلام ترک کر گئے, چھوڑ گئے کلام. ہم نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے, آپ کلام نہیں کرتے تھے, جنازے پہ سائڈ پہ کھڑے رہتے تھے, اگر کسی نے کہنا بھی پھر بھی خاموش. یہ نہیں کہ کوئی شرعی ممانت ہے, نہیں, جائز ہے, کرنا چاہیے, خالی کھڑے رہنے سے بہتر ہے تربیت ہو جائے. نہیں کرتے تھے. میں نے ایک دن تنہائی میں عرض کی, میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آگے سے فرمانے لگے کیا کروں گا تقریر کر. میں نے عرض کی حضور لوگ کچھ سیکھیں گے, کچھ ان کی اصلاح ہو جائے گی, کوئی تربیت ہو جائے گی. کتنے باریک لوگ تھے. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان, اور انہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھایا, میری تقریر نے کی سکھانا ڈنگنا ہے. ان کو تو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی, میری تقریر کیا سکھائے گی؟ انہیں تو یہ سینکڑوں قبریں کوئی نہیں سکھا سکی, میری تقریر کیا سکھائے گی؟ ابھی ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے, ہم نے ادھر سے نہیں ابھی ماننا کہ جانا ہے. جتنے ہتھوں مان لیا نا کہ جانا ہے, تو پھر رنگ وہ دیکھیں امیر اہل سنت ہے, یہ وہ لوگ نے جنہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. میں حضرت جب گیا نا 2:30-3 کا ٹائم تھا, میں کوئی خوشامد نہیں کرنے لگا, نہ مجھے عادت ہے, لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. حضرت میں حیران رہ گیا, یار دنیا ستی ہے, بابے ہوری تربیت کرن دے نے بہ کے, انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. انہوں نے تاں ہی تو کسی نے کہا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری, انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے, اور ایک مشن اٹھا لیا انہوں نے کہ جی یہ میرا مشن ہے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. میں خود حیران تھا, سوندے کھڑے ویلے ہوں گے, 2:30 کا ٹائم ہے, دنیا بیٹھی ہے, حضرت سوال ہو رہے ہیں, حضرت جوابات ارشاد فرما رہے ہیں, تربیت ہو رہی ہے. حضرت انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. حضرت ہم نے نہیں بھی مانا. جس ہم نے بھی مان لیا نا, پھر سانوں بھی نیندر کوئی نہیں پڑنی ہے رات میں. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. سسی ستی یار گوایا, کتے تو بھی نہ سو جائیں. ابھی دعا کرو حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. ابھی دنیا کی محبت غالب ہے, ابھی فکر آخرت. اس دن پھر انداز بدل جائیں گے حضرت, اس دن پھر انداز بدل جائیں گے, اس دن پھر انداز بدلیں گے. تو میری حضرت سے بڑی محبت رہی, میری نہیں بلکہ جی ان کی محبت تھی. بہت کچھ سیکھا. ایک جو سب سے زیادہ وہ مجھ پہ ایک شفقت کر کے گئے, کمال ہی کر گئے جی جاتے جاتے. اسی طرح دسمبر تھا حضرت جی, اب تو جنوری شروع ہو گیا, سخت سردی تھی حضرت جی. یہ بات بھی سن 2002 کی ہے. اب تو خیر سردی بھی نہیں نا, اب دیکھیں نا جی جنوری چل رہا ہے, کوئی ٹھنڈ تو نہیں نا اتنی جس طرح ٹھنڈ ہوتی ہے. سب کچھ سلسلہ آگے پیچھے ہو گیا. اور مجھے حیرانگی ہے کہ لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا کوئی. بارشیں کم ہو گئی ہیں, بے موسمی بارشیں ہیں حضرت جی, لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا. ایسے مست ہیں حضرت ہم دنیا داری میں. اللہ حدیث پاک ہے کہ قیامت سے پہلے نا ایک سال ایسا آئے گا کہ آدھی بارشیں ہوں گی,
پھر جو دوسرا سال ہوگا پہلے سال کی یادیں ہوں گی، اور پھر جو تیسرا سال ہوگا اس میں بارش ہی کوئی نہیں ہوگی، اور جیسے تیسرا سال ختم ہوگا ساتھ ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ میں اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میں بارشوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں وہ پہلا سال تو نہیں آ گیا۔ اب دیکھیں نا جی، بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں سے پنجابی جو سون بھادرو کہنے انہیں سن وہی کو بارش۔ میں پتر کو 300 سال پرانا بابا نے 3 اگست 1984، 38 سال 40 سال عمر ہے۔ میں نے خود اپنے بچپن میں چھت پہ بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہیں، اتنی بارش برستی تھی، جس کو پنجابی میں کہا کرتے تھے چڑی۔ 7 دن بارش، 8 دن میرے والد صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے، بارشیں میں اور امی جی بار گھر میں اکیلے تھے۔ 7واں دن تھا بارش کا، وہ جو ہے نا وہ لینٹر ٹپک پڑا، گھر میں تھا کوئی نہیں، امی جی گھبرا گئی، مجھے امی فرمانے لگی سلیمان چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ اتنی بارشیں ہوتی تھی حضرت، 7-8 دن بارش تو دور، ایک دن بارش برس جائے تو غنیمت ہے۔ موسم روٹ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس کی تو شان ہی نہیں کہ پانی ختم ہو جائے، اس کی تو شان ہی نہیں بادل ختم ہو جائے، پانی بھی ہے بادل بھی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے عمل نہیں ٹھیک رہے، زنا عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، کم تولا جا رہا ہے، ملاوٹ عام ہے، رشوت عام ہے، موسم روٹ گئے ہیں، اور لوگوں کو بالکل ڈر نہیں لگ رہا کہ موسم روٹ گئے ہیں۔ اتنی بارشیں برستی تھی اور اچھی خاصی سردی ہوا کرتی تھی۔ میں جو میں رات کو واپس آیا لاہور سے نا، حضرت نے جاتے ہوئے گلی میں دیکھ لیا مجھے، میں ابھی بیگ رکھا ہی تھا، ساتھ ہی بندہ آ گیا، حضرت نے بلا دینے پہ میں گیا، کوئی بات نہیں، جاتے حضرت نے 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے تھما دیا، اور وہ نوٹ بھی بڑا ہوتا تھا، وہ بند ہو گیا ہوا ہے، اور 1000 کا نوٹ دے کے کہنے لگے مولوی سلیمان یہ کام کہیے تو کر دیں گا، کیونکہ نوٹ ہی 1000 کا تھا۔ میرے منہ سے بھی نکلا کہ حضرت آپ 1000 کام کے میں کر دوں گا۔ فرمانے لگے تو لاہور آتا جاتا رہتا ہے، میں تو نہیں آ جا سکتا، تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ مینار پاکستان کے کبھی سامنے ہوا کرتا تھا، جب وہ پل بنا نا مینار پاکستان والا، پھر اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے فرمانے لگے وہاں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں، اور ٹھنڈ بڑی ہے اور حضرت کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، تو نے بس اتنا کرنا ہے کہ میری طرف سے حضرت کو نا ایک کمبل اڑانا جا کے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ میں واپس لاہور گیا، ہفتے کو ہم چلے گئے بازار لنڈا، وہاں میں نے بڑا اچھا کمبل لیا، 1000 کا کمبل تب بھی نہیں آتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں آتا، تو وہاں ذرا آپشن ہے، اچھی چیزیں سستی مل جاتی ہیں۔ وہ جب میں پیسے دینے لگا نا تو وہ میرا کو تھوڑا دوست تھا خان، میں نے اس کو کہا یار اور ساپا کمبل میں نہیں لینا، ایک بابی اور نے لینا، میں نے حضرت جی 200 اور چھڑوا لیا، 800 میں لیا، ارادہ یہ تھا 200 جا کے نا سائیں اور واپس کرانگا، خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ مدرسے آئے کچھ نئی ہم نے بھی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، میں نے کہا کیونکہ کمبل اوڑا گیا ہے، پتہ نہیں کیا اس کی حالت ہے، پاک ہے نا پاک ہے، ایک اللہ کے دوست نے اوڑھنا ہے۔ ہم نے مدرسے میں اس کو بڑے پریتوں سے دھویا، پھر چھت پہ ہم نے ڈیوٹیاں دے کے اس کو سکھایا بھی، بدھ تک وہ کمبل ریڈی ہو گیا بالکل۔ ہم نے جناب اس کو طے کیا، باہر انار کری آئے، رکشے پہ بیٹھے، ہم جا کے اترے، وہاں عصر کا وقت تھا، بڑی گہما گہمی ہوتی ہے لاہور میں۔ مزار میں داخل ہوا تو کوئی نہیں تھا، بس ایک بندہ نا مزار کے اندر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور اس کی خاموشی میں بھی بڑا شور، جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جنہوں لبن آیا ہوں میں ہی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، کہیں وسوسہ نہ ہو دل کا، امانت ہے جی، تھوڑی تحقیق کر لوں پہلے۔ میں نے باہر سے پوچھا بھی ادھر کو مجذوب بزرگ، انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بھی نہیں۔ اب مغرب کے وقت واپسی بھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے کہا نہیں تو پھر ہے ہی صحیح، میں نے ایسے کمبل کھول کے نا ایسے حضرت کے کندھوں پہ رکھا، اور تھوڑا سا انتظار کیا کہ حضرت کچھ کلام کریں گے تو چلو کوئی بات کھلے گی، حضرت نہیں بولے کوئی۔ میں نے کمبل اس طرح کر کے نا پھر اس طرح اڑا دیا، اور پھر انتظار کیا کہ حضرت پھر کچھ بولتے ہیں، وہ پھر نہیں بولے کچھ بھی۔ اب تھوڑا سا انتظار کر کے میں بھی واپس جانے کو مڑا، جب مڑا نا تو حضرت نے ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ دی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے کہتے کیا ہے مولوی کمبل تو دے چلنا ہے، جڑا 200 بچیا وہ بھی تو دے کے جانا۔ یہ اس دن میں کتابوں کی دنیا سے تھوڑا سا آگے گیا، اور کچھ عملاً کچھ پریکٹیکل دیکھا، تھی تو سردیاں، لیکن اس بابے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، اور اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تریلی آنا، میرا سارا وجود بھیگ گیا۔ یار 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور میں اور سیالکوٹ میں، لیکن اس کو لاہور بیٹھ کے بھی پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا تھا، پھر اس کو یہاں بیٹھے بھی پتہ ہے کہ کمبل 800 میں آیا تھا،
پھر اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں بھی پڑا ہوا ہے. تو پھر اس دن میں نے سیکھا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا. بس حضرت جی ہم تھوڑے کچے کچے ہوتے جا رہے ہیں. جب بھی درود پاک پڑھنا یہ تصور کر کے پڑھنا، میں پڑھ رہا ہوں